وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك يا سيدي يا سيدي يا مقام بندہ پروردگارم امت محمد نبی دوستدار اما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اللہ رب العزت حاضر قبول فرمائے. اللہ کریم کی ذات پاک عیدی مقدس آقا دے ذکر مبارک کے حوالے دینا محفل بسلسلہ شادی خانہ آبادی دولہا احتشام ازدواجی زندگی میں قدم رکھ دے پن اللہ مبارک فرما. نظر بد تو محفوظ فرما. شریر لوگوں کے شر تو بچا. اللہ کریم آقا دی سیرت سرکار دے فرامین اور آقا دی سنتاں دے مطابق اللہ زندگی گزارن دی کامل توفیق. استاذ العلماء فخر الصلحاء قبلہ استاذی محترم صاحب آپ اپنی نشست صدارت تشریف فرما ہیں. یمین و یسار صناخان حضرات پنڈال اٹھائی میں مساجد اور آقا دے ذکر مبارک کی سماعت واسطے شادی دی خوشی دے موقع دے تشریف فرما. آقا سنگ دے تمام سونے گناہ آیت پاک جو تلاوت کی تھی ہم دے تحت ایک دو گالی آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرنا چاہنا. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا فن کے پس تسان لکھا ہوگا ما تاب علیکم من النساء انہاں عورتاں نال نکاح کرو جڑیاں عورتاں بھی تو عورتاں پسند آ. اللہ کریم دی تے پاک نے کی جڑا نکاح دی ابتدا ہے ایک زمین کی تینی کی مشرق مغرب شمال جنوب تو نہیں کی تھی. قرآن آقا دے پاک فرمان دا اگر غور نال نظر عمیق نال مطالعہ کرو تو ان دی ابتدا اللہ دی تے پاک نے جنت کی. دنیا دے سارے رشتے زمین کے بنے مگر میاں بیوی دا رشتہ جنت ہے. سارے یہ کچھ آدم کے آدم علیہ السلام آپ جلے جنت مقیم ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام کو بنایا زمین واسطے ہے مگر اللہ سے باب آدم کو ٹکایا جنت. قرآن مجید ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ دی ذات پاک فرمایا میں اپنا نائب بنے دا پیا زمین واسطے مگر خدا دی ذات پاک نے حضرت باب آدم علیہ السلام کو فرمایا ویا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ. آدم تو سائیں جنت چراؤ تے تو نہیں گھر والی بھی جنت چراؤ. اور قرآن مجید دی وہ بھی آیت پاک ہے وہ بھی آیت پاک ہے مگر قرآن پہلے مقام دوتے اعلان کریں دے کہ آدم کو اللہ نے بنایا زمین واسطے ہے مگر خدا دی ذات پاک نے آدم کو فرمایا بیا آدم مسکن کہ تسا ہن پکو جنت ہے. کئی راز ہیں اور ان دے اندر کئی گڈھے راز ہیں اور جڑا این شخصاں کو اور این معاملات کو سمجھ دے تو او بل کنا اپنی زبان نال بولے دا نہیں بس اتنی چپ چکے. ارے چپ این وجہ واسطے کرے دے کو آدم میرا رب نے اگر آدم کو زمین واسطے بنائے والی کوئی راز ہے اگر جنت چ ٹکائے تو والی راز ہے. اور جڑے سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ جنت چ مقیم رہائش پذیر ہیں تو اللہ کریم ذات پاک میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جتو مردی ابھی کھا جتو مردی ابھی پی. رغدا کوئی روک ٹوک کہہ نہیں کوئی منع کہہ نہیں کوئی ہٹ کر کہہ نہیں میں رب تو کو منع نہیں کریں دا رکے دا نہیں. یہ پوری جنت تو آنی ہے جتو مردی آوے تو سا کھاؤ پیو میں خدا نے بڑائی کرے. ارے بات یاد رکھو کہ جنت چھوٹی نہیں تو کہنا ہے کہ اللہ کریم ذات پاک نے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام کو فرمایا یا نکی نہیں حویلی جنت آلی ہے تے سوزا ہی حویلی دے وچ
رانے ودا اور ہی دے وچ وی تسا ثمرات کھاونے پھل کھاونے فروٹ کھاونے میں خدا دی نعمتاں کھاونے نزہت المجالس حضرت امام عبد الرحمن صفوری بن محمد عبد السلام 900 ہجری دے اندر ان جوان نے کتاب لکھی ہے باب مناقب حضرت ابو بکر صدیق انہیں یہ حدیث پاک درج کی دیئے کہ دو فرشتے جنت بیٹے ہیں تے اللہ دی پاک بارگاہ چار کے دنے اللہ سکو جنت دے کر دے شوق جنت طریقہ اللہ دی آتے پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا میرے فرشتے بیٹے آدھیں جنت دے کر دے شوق ہے ایویں کرو انہاں کو جنت دکھاؤ آپ نے فرمایا اللہ سیاں کیویں دکھاؤں فرمایا 1000 سال عمر دے 1000 نوری پر دے عمر اسی بدے راسن پرواز اسی پرواز کرے سن پران دی مدتی مک گئی ہے عمر دی مدتی مک گئی ہے ایک جاتے بن کے بیٹے شکر ادا بیٹے کرنے اللہ شکر ہے تیری جنت تی سیر کی تھی سے اللہ دیتے پاک فرمایا جبریل انہا سمجھے شاید جنت مک گئی ہے ایویں کر 1000 بھی ہے دے 2000 سال عمر ملی ہے 2000 نوری پر ملے ایک جاتے بن کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت تی سیر کی تھی سے اللہ دیتے پاک فرمایا جبریل انہا سمجھے شاید جنت ہی کو جو مک گئی ہے 1000 بھی ہے دے 3000 سال عمر ملی ہے 3000 نوری پر ملے ایک جاتے بن کے بیٹے تے شکر بیٹے ادا کریں گے نال ایک مکان کڑائی مکان دا دروازہ کھلے وچ ہور نکلے ہوں کچھ خیر آگے تھے بیٹے ہوئے وہاں تے کو پتہ کہیں نہیں 3000 سال عمری مکائی ودے تے 3000 نوری پاری اڑ اڑ تے گھسائی ودے مسیح تھاؤں تک پہنچے ہیں آپ نے فرمایا کیوں پہنچے ہوئے فرمایا شکر بیٹے پڑھ دے اللہ دی پوری جنت کڑے کی دے سے ہور نے سوال کیتا وہاں کہ ایڈو آئے ہوئے یا ایڈو آئے ہوئے وہاں کہ جیتو جنت شروع تو یہی تھاؤں تک کہے ہیں وہاں کہ چوکار سال لگے وہاں کہ 3000 سال عمری مک گئی ہے 3000 نوری پاری گس گئے وہاں کہ جہی تھاؤں تک پہنچے ہوئے انہاں کہ جیا تے فرمایا باندھ آجاں چوکھا کیتے ہوئے آپ فرماتے اجاں جنت چوکھی رہن دیئے انہاں کہ اللہ دے کل نبی ہیں 1,24,000 انہیں جو سونا نبی ہے محمد سونے نبی دے صحابہ ہیں 1,24,000 انہیں جو نبی دا پہلا سونا صحابی ہے سیدنا صدیق اکبر اللہ کی عطے پاک نے سیدنا صدیق اکبر کو ہی جنت جو مکان لیتے 70,000 اجا 70,000 مکان دا بیڑا نہیں میں ٹپے اللہ اکبر اجا 70,000 مکانہ دا ایک مکان دا بیڑا نہیں میں ٹپے تے تو ساتھ کے اللہ دی پوری جنت پورے کی دے سے میں تارے کو پوچھنا چاہنا جیڑی جنت تے ایک مکان دا بیڑا اتنا لمبا چوڑا ہے وہ جنت آپ کتنی لمبی چوڑی اتنی لمبی چوڑی جنت ایک بابا کرنا بابے در نبی ہے کوئی کہنا کیونکہ اللہ دیتے پاک نے قرآن مجید فرمایا آدم تو صحیح جنت اجرانے اور یہ جنت والا ٹھکانہ ہے یہ جنت والا مسکن ہے یہ جنت والی رہائش پذیر ہے اور دوارا ٹھکانہ ہی جنت ہے نکل جیا مکانوں میں بندہ ہوندے وے چیران دا پیا ہوئے کلہ تے میرے گھر دے کوٹے کھان نو آدھے ہیں تے جڑی ایڈی بڑی ساری جنت ہے تے بابا آدم کلہ ہے کوئی راز ہے حضرت سید آدم علیہ السلام کو اللہ دیتے پاک نے فرمایا آدم جی مولا آپ فرمایا جنت میری کی میں آپ نے فرمایا اللہ سید تیری جنت بڑی پیاری ہے تیری جنت کی شاید کمی کہنی تیری جنت کی شاید تھوڑ کہنی تیری جنت ہر شے ہے پر اللہ سید تیری جنت کی ایک شے کہنی اللہ فرمایا کیڑی ہے میری جنت کہہ نہیں آپ نے فرمایا میری طرح کوئی مخلوق ہے میری سمی کوئی مخلوق ہے بھائی زبان چاہتے ہیں میری ہم جنس جی میں ہاں میری طرح کوئی مخلوق ہے اللہ دیتے پاک نے فرمایا تو کیا چاہنے تیرے کلے دا دل نہیں لگتا آپ نے فرمایا اللہ سیاسہ ڈوب ہو سودا مل دل لگا اللہ کریم دیتے پاک نے حضرت باب آدم علیہ السلام کی بات کو پسند کی تھا خدا تعالیٰ دیتے پاک نے فرمایا جڑا سامنے درخت کریں دے نال ٹیک لو حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام نے جو ہی درخت نہ ٹیک لئی تے باب آدم کو تھا ہی نہیں درا مفسرین کرامی تھا نکات بیان فرمیندے آپ فرمیندے ہمیشہ بندے کو سکون سہارے نہ لاندے آج بھی اگر کہیں کو لکڑ دا سہارا دے چا سکون آویں دے اگر کو روئی دا سرانا دے چا والی نیندر آویں دے اگر بندہ اپنے سیر دے تلے اپنی باہ دا سہارا ہی گن گنے والی بندے کو نیندر آویں دے تے بالاؤں تو صحیح اگر پیو ماں کو سکون دے ہونا چاہ دے پیو ماں نہ رل ونیو تو نہ بابا سکونے چاہ دے تو نہ پیو ماں سکونے چاہ سی جنن دا سا پیو ماں کو چھوڑے سے وہ کوئی سکون کہنی تے سا کوئی سکون کہنی آج کوشش کرو کہ اپنے پیو ماں دا سہارا آپ بڑھنے سوٹی دا سہارا نہیں دے ونا بابے کو سٹک دا سہارا نہیں دے ونا بابے کو ویل چیئر دا سہارا نہیں دے ونا بابے کو آکھنے جنن میں نہ ٹور سکدم تو ٹورے نہ ہمیں اور بابا جی میں تو دیکھ کے نہیں ٹورنا اور میرا مونڈا ہے ہاتھ توڑا ہے اور تساں ٹورو تے میں تو ٹورے نہ اور جیندے کانڈ دیتے پالے دین دا ہاتھ ہو سی نہ سو تا صحیح دنیا دے اندر کنا او کمر بندے دی جھوک سکتی ہے
کنا نہیں چک سکتے. سیدی حضرت بابے آدم علیہ السلام درخت نہ ٹیک لائی تے بابے کو نیندر آ گئے. تھوڑی دیر بعد آنکھ جو کھلی تو سامنے ایک عورت ہے, عمر 14 سال ہے, حسین و جمیل تے خوبصورت ہے. جو ہی آدم علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تے اللہ دی پاک مر گیا چاڑ کے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ دی پاک نے فرمایا تیرا زندگی دا ساتھ. آپ نے فرمایا اللہ سے خوبصورت ہی ڈاڈی دل کوئی بھاندی پئی ہے, اور اللہ اگر اجازت ہوئے تو انہاں بول کے نا. اللہ دی پاک نے فرمایا بڑائی تیرے واسطے ہے, آنکھی تائیں ہے, ڈٹی تیرے واسطے ہے, راسی تیرے نال, پر علی بولنا نہیں. آپ نے فرمایا کدن بولے سان, فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, حق مہر دے چا دے بول چا. حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام نے آپ نے اللہ دی پاک بار گیا عرض کیا اللہ میں آدم علیہ السلام حق مہر کیا دے ماں. اللہ کرتے آتے پاک نے فرمایا ہمیں کرو اگر تو سعید نال بولنا چاہتے ہوئے تو میں رب بے نیاد دی ذات پاک کا حکم ہے آخر زمان نبی محمد عربی دی ذات ہوتے 7 دفعہ درود و سلام پڑھو چا حق مہر ادا. اللہ اکبر. تا دیکھو نا اللہ پاک نے جنت دے اندر سب تو پہلے جڑے رشتے دی ابتدا کی ہے نا, وہ اما ابا دا رشتہ نہیں, وہ بوا بھیڑ دا رشتہ نہیں, وہ ماسی ڈاڈی دا رشتہ نہیں, وہ چاچے تائے دا رشتہ کہنے. وہ جڑا پہلا جنت وچ رشتہ ہے نا وہ میاں تے بیوی دا رشتہ ہے. پتہ چل گیا جڑا میاں بیوی دا رشتہ ہے نا جنتی رشتہ ہے. اچھا رشتہ دا جنتی ہے سبحان اللہ, پتہ نہیں کدھر چلا گیا وجہ سے. یہ رشتہ دا بالکل جنتی ہے. مگر بڑے نے جڑے دے بیٹھے نہ بڑاؤ چھوڑاؤ بیٹھے با ایک دفعہ بٹن کو ہاتھ لا دے بس کر لگا. ناد خان حضرات تھوڑا جے ایکو پسند کریں دیں. میں ورگا سادہ جٹ مولوی ہوئے نا وہ موٹی تے ہکا تے سادہ آواز پسند کریں دیں. وہ ای وجہ واسطے پسند کریں دیں بھئی گالا ہاں ہی چو نکلے تے ہاں ہی چو بہن. ٹھیک ہے نا. یہ دفعہ شور مچاونا تا ہوں مقصود کہنی ہوتا ہوں ساکو تقریرہ کرنا دا کہنی ہوتا سا دیں جٹ بندے کٹھے تیبا میں اسا ہی نا کو جٹ وٹلا کرما ہوں لنگاری پاک ونیا مولوی موک ونیا اسا ایو کوئی تو کو کٹھے کرتے بانے ہیں مگر ناسا زیادہ بالکل تو کو تانگ نہیں کرنا. تسا ہی میں تسا ساکو ٹائم دیتی رکھو وقت دیتی رکھو. اسا تو ارے وقت بدرے تو کو قرآنی دیتی رکھو محمد دا فرمانی دیتی رکھو. سیدی حضرت باب آدم علیہ السلام دے وچوں اللہ کریمیت پاک نے کہ کو پیدا کیتا عورت کو. اور قرآن مجید ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو ڈرو کیندے کولو ربکم الذی خلقکم, اندے کولو ڈرو جے تو کو پیدا کیتے, خلقکم پیدا کیتے, ربکم جے تو کو رزق کیتے. اللہ سے اول سب پیدا جو کیتے ول کیویں کیتے. خدا تعالی ذات پاک نے فرمایا آؤ میں خدا دساں تو میں تو کو پیدا دی ابتدا کیویں کیتی من نفس واحدہ. میں رب تعالی ذات پاک نے تو کو ایک جان دے وچوں پیدا کیتا. وہ ایک جان کون ہے؟ وہ کلا ابو البشر ابو محمد حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہیں. بیا کوئی کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کریم ذات پاک نے باب آدم کو آپ تخلیق کیتے, باب آدم کو کوئی جایا کہے کیونکہ باب آدم دا ابا کہنے, باب آدم دی اماں کہنے. اگر کوئی جاوے ہاں تو وہ باب دی ماں ہو گیا. مگر خدا تعالیٰ ذات پاک نے فرمایا تو کو آدم میں خدا بنائے. اور آقا کریم ذات پاک نے بھی ارشاد فرمایا فخلقت بیدی. اللہ ذات پاک نے فرمایا محبوب اپنے غلامہ کو آکو چاہ آدم دا او وجود اقدس ہے کہ جے کو میں خدا ذات پاک نے اپنے ہاتھ نال آپ بنائے. آدم علیہ السلام کو اللہ ذات پاک نے اپنے ید قدرت نال آپ بنائے. اور جڑی نمہار کو بنائے اس کو لکی ہوئی کہنی, جڑی نمہار کو اللہ سے باب آدم کو بنائے وار جمعہ تے ساڑے کو باب آدم دی نمہار بننے کھس کی تھی. تو پتہ لگے توارے کو ڈھیر ساریاں کھسیل دنیا تو کچھ دا ہوش ہے. انہاں سب تو پہلے توارے تے حملہ ہی ہو کی تھے. انہاں کے جمعہ دی نمہار کھس کی لو. آج تک انہاں ایک کہنیا کہ بھئی یہودیاں دا وار ہفتہ ہے تے عیسائیاں دا وار اتوار ہے. انہاں یہودیاں کو کہنی آکا بھئی تو جمعہ دی مارا چلے ونجو. مسلمانہ کو آکے نہیں تو اتوار والا ہو. اے عید والو حق ہوں بھائی وکن والی یہ کہ چلو اساں بال کھڑ دے ہیں کوئی نہیں. سارے کو پورے جمعے دی مار انہاں کھسیے سب پتہ لگے, سب کو ہوش آئے, سارے چیتے جا دے ہن
اسا دا شہر میں کچھ آکھا چا اسا کے پوری دنیا دا نظام جو اتوار دے عید تے آندے چلو اسا بل کر دے ہیں ظالمو اسا عیسائیاں واسے بل کرو عیسائی محمد دے غلام والے پاسے بل اللہ 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 سبحان اللہ الجمعہ کو آقا دیات پاک نے ارشاد فرمایا عید للمؤمن جمعہ مومن دا عید تارے کل پورے جمعے دی چھٹی انہاں کھاس کی دیئے انہاں کو پتہ ہی اے مسلمان مر سکتے ہیں ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ خمیر ہر پاسے بندے رہ سن مگر جمعے لی والا مسلمان ایویں خوش ہو سن جی میں بندے عید دے دی کو خوش ہو دن انہاں کہ انہاں کو یہ خوشی کھاس گنو کیونکہ انہیں این دیوار کو اللہ دیات پاک نے انہاں دے باب آدم کو تخلیق کی آج تصادی حالت دیکھو نا بھئی سارے کو جمعہ کھاستے سب کو کدے والا آکڑا ہے اتوار کو کئی عیسائی کو کئی والا ہے نا جمعہ دی مر گئے کوئی یا سارا کوئی مر گئے اسا وکن علی قوم ہمیشہ سارے سودے ترے چیزاں دیتے تھے کیڑی چیز ہوتے سارے سودے تھے زانتے زرتے زمین تے ارے پہلی دفعہ یہودیاں کا ایک منصوبہ آئی جلے تعالی میرے مصطفیٰ دیات پاک نے اعلان نبوت کیتا اظہار نبوت کیتا تو یہود و حنود نے کافرہ نے مشرکین نے یہ دعویٰ کیتا ہے منو ابو بکر صدیق کو آکھو چاہ مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ چ ونجے اسا ترے چیزاں دے مطالبہ پیش کریں مصطفیٰ کو آکھو اسا ترے چیزاں قبول کرے چاہ زنی قبول کرے چاہ ذری قبول کرے چاہ زمینی قبول کرے چاہ انہاں پلیتاں کو پتہ ہے جڈن بھی انسان دی زمین دا سودا تھی دے ترے چیزاں تے ایسا تو ہو قوم ہے ساکو تو ہون پتہ پیا لگ دے نا ہونا سا جائی قوم ستی ہوئی ہے حالی تک جاگ دی کہنی پئی یہ حالی بھی خواب غفلت ہے سرائے کی چکو آدھنے اے گندی پسات ہے قوم سمانا لی اے قوم ہی ستی پئی ہے آدھی بس ہوں والے جاگ سوں جلے اب چڑیاں چو گئی کھیت ہوں والے پچھتا سوں جلے او اجڑ ویسی باغ پورا وال آپ نے سو سارے ہاتھ پیچ کیا ہے ساکو جگامن واسطے علماء دا کی اتارا رو دے ہر جمعت المبارک دیتے علماء محراب و منبر دے بھارے آقا دی امت پاک ون کے جگین دے اور آدھیں تسا اپنے نشانیاں دی اپنے شعار دی کم از کم تسا ہونا دی حفاظت تک کرو اور یہود و حنود سارے تو کسے نہ دے آخر کار آج جو سارے عید نہیت غارت تک پہنچ چکے وہاں مسلمان دے اندر باقی جڑی غیرت ودی ہے وہ غیرت ہے کہ مسلمان مرد سکتے پر کنا اپنی بیٹی اپنی ماں دا پردہ چاک نہیں کر سکتا ایویں کرو انہیں سر تو بوچھان نہ ہو جا یہ غیرت ہی مکا جو آج آ گئی ہوا بے غیرتی سارے لے اقبال روندہ نہیں بیٹھا لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی قوم نے ڈھونڈ لیا ہے فلاح کی راہ ربش مغرب ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ یہ علامہ اقبال روندہ بیٹھا سارے حالت ہو تھی چکی ہے سارے اندر کو ضمیر مردہ تھی چکے ہیں کاش ایسا پہلی بار اس ظالم کو آنکھ لیتے کہ ایسا مر کر سکتے ہیں پر ایسا اونی بھار دی چھٹی نہیں مکا سکتے جنی بھار کو اللہ نے سارے باب آدم کو آپ بنائے اور جنی بھار کو اللہ دیت پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے وار کیڑا ہے جمعہ ٹائم کیڑا ہے اگلا ٹائم آدھلا ٹائم یا بالکل پچھلا ٹائم ہائے ہائے پچھلے ٹائم اللہ کریم جاتے پاک نے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی تخلیق کی تھی اور جلے باب آدم علیہ السلام بنے آپ کو نیندر یہ آپ دے وچو اللہ نے جلے عورت کو پیدا کی تھے عورت کو اللہ نے کیوں پیدا کی تھے پیٹی چو باب آدم دے بازوی چو آنکھی چو سر چو کی تو پیدا کی تھے پسلی چو ماشاءاللہ بہت اچھے ایک دو اول بولو چو کی تو پیدا کی تھے پسلی چو پسلی سجیہ کھبی ماشاءاللہ ایک دو اول بولو سجیہ کھبی سارے بولو کی تو پیدا کی تھے سجیہ کھبی کھبی چو اللہ نے عورت کو اگر پیدا کرنا ہی ہے اللہ سجی چو چکر یہاں کھبی چو کیوں کی تھی مفسرین کرام فرمائیں رکھو سارے سینے دے ہاتھ تے سارے دے سامنے دسواں دل سجے پاس ہوئی یا کھبے پاس ہوئی آپ نے فرمایا دل کھبے پاس ہوئے فرمایا بل منو کہ اللہ نے عورت کو دل آلے پاسو پیدا کی جی میں جسم دل نہ ہوئے جسم دا نظام نہیں چلتا ایک دو بل سنو چاہے جی میں جسم دل نہ ہوئے جسم دا نظام نہیں چلتا میں مرد دے رلے عورت نہ ہوئے بندے دا مرد دا نظام ہی نہیں چلتا مگر یہ عورت کو اللہ دیات پاک نے 4 نامہ نال معاشرے کے اندر پکارا کتوں نکلی ہے پسری چو کون نکلی ہے عورت 4 نامہ نال پکاری ویندی ہے اماں دے نال عورت بھین دے نال عورت تھی دے نال عورت
ماں دے نال عورت ہن اماں دے نال او بھی عورت بہن دے نال او بھی عورت زال دے نال او بھی عورت دھی دے نال او بھی عورت مگر یہ جلے پہلی دفعہ آندی ہے نا یہ دھی بنتے آندی ہے جدن ویندی ہے نا یہ زال بنتے ویندی ہے جلے راندی ہے بہن بنتے راندی ہے جلے اللہ کو پہنچ دی ول ماں بنتے ویندی ہن ایک والا کا ایک جنن آندی ہے اولے کیا ہوندی ہے بیٹی اور بیٹی کیا ہوندی ہے ہوٹ پھرکاؤ چاہیے صرف ہوٹ پھرکاؤ چاہیے ہوٹ پھرکا ہے ہمیں پتہ لگ ویسی بے واقعی تسا تسلی نال سنتے بیٹھے ہوئے یہ بیٹی کیا ہوندی ہے رحمت ہن جڑا رشتہ آوے رحمت بنتے تے بندہ اوپری جئی طبیعت والا او ای میں مت تے وڈ پا کے کہ میری پہلی دفعہ دھی کیوں جمی ہے وہ لعنت تے نبی دی سیرت دا مطالعہ کہنی کیتا کہ آقا دی پاک جلے آپ نے شادی مبارک فرمایا سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ بی بی پاک اور نال آپ دے جلے نکاح اقدس دی آئی نبی سے دی عمر مبارک تے ویلے 25 سال آئی اما جی اور دی عمر تے مبارک ویلے 40 سال آئی آقا دی پاک دی عمر مبارک 29 سال تے اما جی اور دی عمر مبارک 44 سال تے نبی دی ذات پاک کو اللہ نے پہلی جڑی اولاد دیتی آئی میرے نبی کو اللہ نے پتر نہ دیتا ہی میرے محمد کو اللہ دی سبحان اللہ جڑے آقا دی پاک کو اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی آئی تے سرکار دی پاک نے اپنی سیدہ بی بی پاک اور دا نام کیا رکھا ہے حضرت سیدہ زینب علماء کو بیٹھے پوچھے کرو زینب دا معنی کیا ہے اپنے دی عزت نبی سیدہ پاک نے فرمایا عرب دی سرزمین دوتے میں کوئی بندہ ہے کہ اتنا دھی کو اچھا نہیں سمجھا میرا دھی جب بوے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ہن کو زمینہ دے اندر گاڑ دیتا ویندے اور زندہ در گاڑ کر دیتا ویندے پر اللہ کریم تے پاک نے فرمایا محبوب اگر دھیاں دا جمنا عیب ہوندا میں خدا دی ذات پاک تو کو کنا دھی نہ دیندا تساں عرب دی سرزمین تے دھی دے ابا بن چکے وے اپنی دھی دا نام ایہو جہا رکھو قیامت تک جیڑا دھیاں دے جمن دے نال مایوب تھی وے منہ تے کھلا بدھی جوے سی نبی دی ذات پاک نے فرمایا لوگو دھیاں دے جمن نال عیب نہیں ہوندا دھیاں دے جمن نال پیو ماں دی عزت سبحان اللہ آقا دی پاک نے اپنی بیٹی پاک دا نام رکھا سیدہ حضرت زینب سبحان اللہ نبی سیدہ پاک دی پہلی اور تھی والدین واسطے رحمت ہر جلے ایک بھین ہوندی ہے ول بھیراواں واسطے عزت ہر جلے نکاح تھی ویندے ول گھر آلے واسطے نصف ایمان ہر جلے ماں بن ویندی ہے سبحان اللہ چلو جنہ بھی ہے وہ بولے چلو میں یہ کو سرے کہ میں بہتر آتا نا جے کو ماں جائے وہ ہے بولے جڑے ایڈی سینٹر ہے پیانو نہ کوئی چھٹی جڑے موقع پھسے کھڑے انہاں کوئی چھٹی جڑے درخت نال لٹکے کھڑے انہاں کوئی چھٹی جڑے ڈبے پارسل دی روڑی دے پیانا سا چاہ ہے انہاں کوئی چھٹی جنہاں کو ماں جائے دا سبحان اللہ اماں دے قدماں تلے جیا آج تا پیو ماں بڑھا تھی گیا ستا چھوڑ دیتے جو نے اولڈ کمپلیکس میں تشریف لے جائیں سرے کے جو نے بھانے جلو ہون تا پیو ماں دائی ہو گئے تے راک بھانے ایسا کیا دیں ایسا تیرے پیرا دیتے اپنی پٹکی رکھ سو کرا نا ایک تاپ جاب رکھیں جب تائیں سٹورے چپلائے ہیں تیاری اپنی کر روڑی دی باسیں تو ہی روڑی ڈٹ بندے ایک جملہ دیں جڑا کچھ ہے سو وہ کچھ چھ سو جتنا زیادہ تسا اپنے والدین نال پیار کرے سو یہ میں سمجھو تسا اپنے بالن دی تربیت اعلیٰ پہ کرے اور جتنا تسا اپنے والدین نال غصے دا اظہار کرے سو برہم تھی سو سیخ پاتی سو یہ میں سمجھو تسا اپنا معاشرہ آپ خراب کرے کہیں دا کچھ نہیں آپ دے وچو عورت نکلی عورت کتنے روپے چاہتی ہے 4 کیا بیٹی بھین زال ماں اگر کدا تو محلے دے نزدیک ہی دوڑو شادی دے موقع دے کو کنجری کھڑنا چاہتا ہوئے سینہ تان تے بن کے پوچھائے کیا سمجھ کے نہ چاہتا کھڑے جڑے عام لوگ چپ کر کے رولا ہی تھیں ہیوے والا ایک دے والا کھڑ کتنی نوانال پکاری میں دیئے کیا بیٹی بھین زال تے 4 نامہ نال مشہور ہے نا عورت
ایویں ہے نا سر ہلاؤ ایویں ہے نا جڑا شادی دے موقع تے کنجری نچاوے کیا سمجھ کے نہ چاہیے جواب دے دے ماں سمجھ دے دھی سمجھ دے بہن سمجھ دے زال سمجھ دے کیا سمجھ دینا چاہیے تے صدقے تھی ونجا انہاں بھول ہوا تو جڑے دیکھن ون با مر ونجا تو صحیح مرو یہ بنت ہوا نچن واسطے آئی کہیں ویلے تیرے سپورٹراں دی مشہوری دے تا یہ عورت اللہ سے تہوں بڑھائی ہے کہیں ویلے تجاں پیپسیاں دی مشہوری دے تہوں بڑھائی ہے اللہ نے کہیں ویلے تیرے لکھ صاحب دی مشہوری دے ایک بنت ہوا کو اللہ سے تہوں پیدا کیتا فلیکشن دیتے بڑے بڑے فوٹو بنے لگے کریں کرانا نہ بول کے خدا بھی ذات پاک نے ایک پیدا جو پسلیے چکیتے ہیں اللہ سے دسنا چاہتے ہیں پیدا پردے چکیتے ہیں ایک رکھے ٹک ٹاک کرا جائے ودن لانت زالی کو کھینتے ٹک ٹاک ودے بڑھنے لاکھ لانت ہی مرو مرو کی راڑ ہو والتا جی میں مردی آوے کرو جب حسن ماں بھی حیا کرو اتنی بغیرتی زالی کو بہر کاٹتے تو سا غیرت رلے فوٹو بڑھاؤ غیرت ہی موٹ گئی ہے اور میں انہاں دے محلے دے انہاں دے بستیاں دے انہاں دے چکاں دے اور انہاں دے کھوہاں تک امامہ تک بات پہنچانا چاہنا جتنا تک پتہ لگ پڑے تواڈے علاقے دے ٹک ٹاکر لانتا یہ زالی کو گھنتے ویڈیو بناتے تھے اوتے نیٹ تے کھڑے سٹے دن جلے مر ونجے انہاں دے جنازہ خبردار ہے نہ پہ پڑھائے میں دیکھنا چاہنا وال کیڑا جرات رکھتے جنازہ پڑھتے علماء تشریف فرمائے نے ایک مسئلہ تھوڑے کو نہیں پوچھنا چاہنا اگر جینے تو سا انہاں دے رلے فوٹو بنے دے وے اور انہاں دے دیدار واسطے ویندے وے تے ملن واسطے ویندے وے جلے جنازہ پڑھن ونجائے نا انہاں کو آخری وائے بھلا اپنی زال دا منہ تے نہیں کھا مرن دے بعد منہ دیکھنا چاہے دے سر این ہلاؤ یا این ہلاؤ این ہلاؤ یا این ہلاؤ جائے دے چلو این ہل گئے زبان نہ ہلائے سر ہلاؤ چاہے جائز کہنی کیوں جائز کہنی گناہ تھی دے یعنی مرن دے بعد دیکھنا گناہ تھی دے جنہیں فوٹو بنواؤ بولی کے مر وہیں یہ کو کہہ رہتا ہے کیا سمجھ کے رکھے دے عورت یہ عورت نے تو ولی جامنے خواجہ خدا بخش دی ماں کون ہے یا خدا بخش کو جائے میری وہ کوئی تا ماں جائے غوث جلی وہ کوئی تا ماں جائے ماما نے حسین دے غلام جامنے بند کیوں کر دیتن کیا عورتہ بال کہنی پہیاں گینیاں اگر گینیاں پہیاں تا ولی جامنے بند کیوں تھی پہلے بچہ جمدہ ہے استاد دی خدمت کے اندر جلے بچے کو گھن کے پہنچایا بدائی بچے کو سبق پڑھاؤ استاد سے بنا فرمیدن پڑھوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اگو شاگرد آگائی سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر استاد سے بنا پوچھتیاں کیا پہلے کہیں بے مدرسے چ پڑھیں آگائی بے مدرسے تک کہیں بھی پڑھا ماں دے ٹھٹے چ کھڑا ہم اما زبان نل پڑھ دی میں ماں دے پیٹ سے پڑھتا وہ کتھا ہے نا ماما ٹک ٹاک کرا تو ویل مل سی تا کوئی ولی کیا بے حیائی آپ کو چکی سا دیا تو عورت کتوں پیدا تھی پسلی دے کتنے پردے ہوں گے پتہ ہے تو میں زیادہ پڑھا لکھا تھا کہہ نہیں مگر استادہ پڑھی میں تھوڑا دیا بھر کے شر کے ولائی میں درانا انسان دے جسم دے اندر کروڑا پردے ہیں کروڑا پردے ہیں کروڑا کئی سیلز ایک سیلز کا لفظ استعمال کیتا میں دے بیالوجی پڑھو تا سارے بھر کے اندر بھری پئی ہے کتاب اللہ دی اتفاق نے عورت کو کروڑا پردے دے وچوں پیدا کیتے فرمائی کو خیال کرائی کو رکھا ہے پردے ہیں والوان کے ولی جے تھی غوث جلی جے تھی مہرے سبحان اللہ سبحان اللہ مالا روم سرکار ایک حکایت درج فرمیدن آپ فرمیدن جڑا اصل موتی ہوں دے نا یہ ریت دے اتے نہیں بندا
اصل موتی یہ پتہ کتنا بنتے سپی دے وچ کتنا سپی سپی سمجھ دے سپ سپی سپی دی شکل شیپ نے سامان کی ہو جی ہوتی ایک کان تے ایک کان رلاو جا سپی بن گئی واہ جی واہ جی یہ تارے جڑے کان ہیں یہ تشبیہ دیں دیں سپی دے دیو کھولا تو سپی کو تروڑو چاک تو ایک کان دے ایک کان بن گئی سپی کو کٹھا کرو جا تارے کان بن گئی اے ول بعد ایک ایسے سا بھئی اللہ دیاتے باغ نے ان کنہ دی شیپ سپی کو کیوں بڑھائے سبحان اللہ ہن سمجھائے جنن ایڈو بادل بننے شروع تھی نا تے سپی پانی تو باہر آمی دی کنارے دے آدھے لوگ کے بہوے جلے بادل وستے نا سپی منہ کھول دے دی سپی آدھی میرے چھ ایک پانی دا قطرہ آوے میں چھپا کے نہ سمندر دی تہتے بہوے سا ہوں لے نکل سن جلے سچا موتی ہو بہتا کیڑے کوئی پتہ ہے سبحان اللہ اتو ننگے سچے موتی نہیں بن دے لکنا پوندے وال سچے موتی بن دے ماں ٹک ٹاکر نال ولی نہیں جا سکتی مائی ہزارہ پردے رکھے ول میرے علی دا غلام جیسے اے باب خادم رضوی جو پارے دار دیوان واسطے ناموس رسالت تے آئے نا اے ایویں آئے نا ماں بنے وہ ہو جائیں ول پیو وہ ہو جائیں بنے ول استاد کوئی وہ ہو جائیں آوے ول کوئی لکمہ کھمامن لگی ہو جائیں آوے ول وائنٹے جوان فیض آباد دی سرزمین ٹھٹر دی دسمبر دی سردی اج بہتے نعرہ جو لاوے ول ایک دفعہ آنکھیں ملک بند کر دو 3 منٹ تو پہلے ملک بند تھی بنے کوئی ہے ہی ہو جائیں ماں جب خادم حسین کو جاوے جاوے بنا دے نعرہ حیدری نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہن نعرے دی ترتیب میں دے چاہ نعرہ پہلے دفعہ لگے ترتیب میں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی یہ اجل نویں نویں نعرے مارکیٹ چاہ گئے انہاں کوئی گن علاقے دے اصلاح ڈاڑی تھی پی بڑے بڑے مولوی آ گئے چھوڑے بد ہضمی تھی ودی انہاں اعلی حضرت نہ گنو چ طبیعت خراب تھی ویندے امیر معاویہ دا گنو چ مر ویندے وہ خدا خراب کرے جے کو نبی سے دیا تے پاک فرمایا تو لکھ سبحان اللہ جے کو نبی آکھے تو لکھ مولوی دا نہ گندے بد ہضمی تھی دی میں مرے دسات صحیح پاس والو گال ہے پھٹ جو گیا میں ایک جھولا پکائی ہو نا میں کو کنجٹ پکوائے وہاں کے پیرا کھیر پھٹ ویندے دیسی گھیو نہیں پھٹدا کیا کھیر پھٹ ویندے دیسی گھیو نہیں پھٹدا میں کہ کیوں نہیں پھٹدا بولو میں کو پورا پروسیس کر کے لکھا ہے میں کہ دسا میں کہ کھیر کو نا جاگ لوی دے برتن وچ رکھی دے اور سویرے دیکھو نا بولے بولے تھی پیاں دے بول ہی نا بولے بولے تھی یعنی پھٹا پیاں دے دہی بن ونجے تا جم گئے سبحان اللہ جے پانی علیحدہ تھیا پہ دے رطوبت علیحدہ دے بندے میں سمجھے والے پھٹ گئے میں کہ کیوں پھٹے آدھے بھانڈا خراب ہو گئے برتن خراب ہو گئے ظرف خراب ہو گئے پتہ چل گیا بھانڈا خراب ہو گئے نا جیڑی صاف ستھری شہر کو پھٹ ہوئے نہیں ہے میں آکے والے گھیو کیوں نہیں پھٹتا ہون توجہ کرائے آدھے کو ماں ہوئے نا ستری مٹی ہے ساٹھتے نو کو ولڑیں دیئے ولوڑ دے ہوندے چو مکھن کٹیں دیئے مکھن کٹ دے لسی کو علیحدہ کریں دیئے مکھن کو علیحدہ کریں دیئے 8 دی مارا تک اما مکھن کو کٹھا کریں دیئے 8 دی مارا بعد والو کو وڈی ساری کنیے چ رکھیں دیئے کنیے چ رکھتے والو کو مان خان بھا دی شیک لیں دیئے وال جلے بھا نالو کو پکیں دیئے نا ایڈا پک دے وال اما کو چیک کریں دیئے کہ اجا کی دے ویچ کوئی پانی تے لسی دا نہیں ودی اس ذریعے کہ میں پانی دا قطرہ جو سٹیں دیئے تے میں باروں نکل تے کیوں آدھے آدھے خبردار میں غیر کو قبول نہیں کرے دا ہون میں ٹھیک ہوں بل ستری ماں ہوئے نا گھیو کو کاڑھا نہ لی رکھے جو صحیح پورا سال پیارا ہوئے گھیو نہیں میں پھٹتا میں کہ ہون دسا راز کیا ہے آدھے کھیر کو ملتی ہے پہلی منزل او تھائیں پھٹ میں دے گھیو چھلے پہ سودا کئی منزلہ مولوی شودے کو منزل ملتی ہے پہلی منزل او تھائیں پھٹ میں دے اے مولوی جڑا ہی وے نا اے کھیر ہی وے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جڑا دیسی گھیو ہی وے ولی ہی وے سبحان اللہ مولوی پھٹدا ڈٹھن اللہ 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 میں این معاشرے دیسی گھیو دا نام کھڑا گیا جتے بندے مکھن کھاتے بھی کہتے ہیں مکھن اچھا نہیں واہ برگر علی قوم
اوے تواڈے کولو کڑک کھسیندے پن ہن کڑک اگے جمعہ کھسے نے ول عزتاں کھسے نے ول تواڈے کول نبی دی ختم نبوت تے حملے کر کر تے تو کو نچوڑے نے ول قرآن ٹیمپر ہن تواڈے کول کڑک کھسیندے پن تو پتہ لگدا پے پیزے دا ریٹ 2200 تے کڑک من دا ریٹ 2200 اجاں بتاؤ کیا کرے یہ قوم من کنک گنجی ہوتی جلد اور اٹھاتے ہوئے ہماری جوڑوں کو درد نکل جاتا ہے ہم نے ضروری اٹھا کر لے آنا ہے ہم فون کریں گے آن لائن پیدا آ جائے گا باقی ہوں پیچھا کشا کہیں نہیں میری گالی تو کوئی یاد آسے نہ ہوں دی ریکارڈ کنا میری گالی اتے نیٹ دیتے اگر محفوظ تھی گئی جلن تو سب پٹھے تھی گئے 80-85 سال دے تھی گئے میری گالی کو تو سن سنتے روسو احمد رضا خاندائی گالی کھلواں منا لیا کریں دائی مگر گالی حقیقت ہے سبحان اللہ تانے کو کیڑی کیڑی شے کھسیں دے پہن تو کو پتہ لگے یہ تو یہ شکر منگو کہ شادی دے موقع دوتے قبلہ کاری صاحبان دی یہ کاری صاحبان دی تھوڑی مجبوری ہے یہ آپ ہی صوفی بندہ ہے ورنہ کوئی بھائی طبیعت والا بندہ ہوندا ہی تا مولوی کنا کوئی آوے کلاں دے مولوی کو چھڈو مٹا جاندے ہیں ضروری نکاح دے سب سر ہاں نکاح دے انہاں کو تو آج کل میں عمل لگائی خدا دی چشمہ چاہیے تے اڈے ہی پوری ہے اڈے ہی پوری اوے پالا او مردا جے تساں ممبراں دے نہیں آندے آندے خوش رہے آگے نا آگے مکے ہیں مکے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے واہ اقبالہ تیری بصیرت کو سلام واہ اقبالہ تیری بصیرت کو سلام ہے اقبال کیا جملے لے دے اقبال فرمے دے کہ واہ اقبالہ اقبال ایک جملہ فرمے دے حالات گھٹیں دے آدھے وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر جسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شہباز سبحان اللہ سبحان اللہ اور کرگس کی تعریف میں بولا دا کرنی پوچھ میں کرگس کے کو آدھے کرگس گیج کو آدھے کیا کو گیج اس کو کہتے ہیں اردو میں گد کیا گد ایک ہوندی ہے کاف ایدو تے بیا ڈونڈا لاؤ چاہے بنوے دی گاف بل اگو دال ہوئے بل ہے دو اکھیاں دی ہوئے اے بنوے دی گد اگر الف لاؤ چاہے والے بنوے دی گدھا میں تو لفظ تو پورے لے ہونے نا بھی تو کوئی پتہ لگے نا یہ گد جو ہے یہ ایک پرندہ ہوتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب جانور حرام پڑا ہو تو یہ کھانے کے لیے آتا ہے اب وہ نہیں آتا پہلے آتا تھا جب ہم نکے تھے اب ہم جتن دے بڑے ہوئے ہیں اس نے آنا چھوڑ دیتا ہے ہوں دے کول پوچھے تھے مرے ہوں تو کیوں نہیں آتا ہوں آگے ہوں ضروری میں پاند کرنے جڑا بھیڑ دا حق کھاندا ودے میں کو چھڑے دے واہ 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 یہ کچھ کوئی شادی دے موقع دے کوئی رمک رکھی ودے تے سن بھائی یہ شکر پڑھو بابا یہ نہ کرائے ہوں مولوی دے ٹائم تے مولوی آ ونے جڑے 11-12 بجے وال دھاڑ دھاڑ میں تا ایک دو بندے چھوڑی وے تھا واٹس ایپ میں کو کرے کر چھوڑے تھا ہاں جی تو میلاد پڑھیا ہوئے تو بھی اٹیشن لگا پڑے خدا دنا میں میٹھے پھیکے چاول نہ پکائے ہاں یہ سلوڑ تھی ونے وال میٹھا تھی ونے ہاں بس یہ کو جڑا کوئی تھے ڈنڈا تھی گئے بس ہاں بڑے گندے معاشرت ہی چکے خدا دی قسم رقص کرو جی میں مردی آوے گارے جمر تاڑی کرو جی میں مردی آوے مگر ہمسائیں دا خیال کرو انہوں دے آرام وچ خلل نہ ہو جی میں مردی آوے خوش نہ کرو شادی دے موقع تے کیڑی شے ہے جڑی شریعہ محمدیہ دے اندر رہتے بندہ اللہ رسول کو ناراض نہ کرے تے راضی تھی ونے فرض ادا تھی ونے شادی دے اندر صرف 6 چیزاں ہیں 2 فرض ہیں 1 واجب ہے 3 سنت ہے سبحان اللہ حجاب قبول کراونا فرض ہے 2 گواہاں دا ہونا فرض ہے حق مہر ادا کرنا واجب ہے نکاح دا خطبہ پڑھنا سنت ہے منہ میٹھا کراونا سنت ہے ولیمہ کرنا سنت ہے جان بچاونا ولیمہ کرنا ہی سنت ہے کھاونا ہی جان بچاونا
اللہ اکبر ولیمہ کرنا سنت ہے، جان بچا خدا دا نام ہے گرمی دا موسم سنت زندہ کرا ہے وہ نہ ہوئے بل وکٹوریا ساری بھری پہ کیا ہے جانے ولیمہ کھا دے اتنا رکھو بس سنت سمجھتے تھے میں اکثر یہ معاملے دوتے میں بڑا حساس ہوں اللہ دی قسم ہے ولیمے دوتے ہوئے کیا دسو پتہ نہیں بندے گھر کھاں یہ بل بندے اکام آ رہے ہیں خدا دی قسم میں مویا بیٹھا ہونا میں تو یار میرے کو بہر کٹ میں کلر دیکھ دے بیٹھا رہا کھا دی رہا سامنے میرے کو شرم وہ ڈش ایک پئی ہوتی تے دو چمچے ہونے میں ایک نال دو چمچے ہونے وہ ویسے 3 ڈشاں ہیں ایک میٹ والی ایک رائس والی اور ایک ویجیٹیبلز رائس ایک میٹھا ایک گوشت اور 6 جو حسین نا 3 حسین نا ڈشاں تے نال دو چمچے ہی ہونے کتنی بھی 6 تے بندے بیٹھے ہوندے ڈا ہوئے ہوئے ہوں بندے ڈائن پاون والے چمچے 6 پلیٹاں ڈائن بندے ڈو جیڑی جنگ لڑتی پتہ لگدے بھارت پاکستان دی جنگ ہوں چمچم وہی ڈھانڈے جانور شعور کہیں پاس دفعہ میں تھی دے بلی میں کھا دے جلے باہر نکلے بندے جلے کپڑے جھپی بدے نا سامنے پتہ نہیں ڈھانڈ شعور نہ کھاؤ تواڈے واسطے رزق پکے تواڈے واسطے رزق پکے تو سب کام ہاں ہن جڑا میں طریقہ استعمال کیتا تو بھاسی دا کہنا ادھی روٹی دا نا سالن پا گئے او کو کھا گئے ول پا گئے ول کھا گئے ول پا گئے ول ساری برادری روٹی دے چل گئے کھاندے کوئی تو اٹھیندا ہی مگر ہے کہ جڑا رزق تساں پاونے نا او کو مقامنے شادی دے موقع تے جھوٹا کوئی نہیں کھاندا تواڈا ایو جڑیاں روٹیاں ہیں اگر ایک نوالا ہی تساں بن گئی تے پوری روٹی ضائع تھی ویندی کل قیامت نہیں میرا روٹی اللہ دی پاک بر کے چکسی اللہ بے قدریں کو دیتا بھی جنہ قدر آج جو 21-2200 روپیہ ریٹ تھیا کھڑے وجہ کیا ہے اے سارے کرتوت ہیں اللہ سارے تے ناراض ہے عورت ماں دے روپ وچ بھین دے روپ وچ بیوی دے روپ وچ اور بیٹی دے روپ وچ ان کو عزت نہ رکھو حضرت امام حسن بصری حضرت رابعہ بصری کو فرمایا آپ فرمایا عورتاں تساں ایڑیاں چنگیاں ہوا تے تساں اللہ دی پاک بارگاہ چ نبوت کے حقدار ہوا رب تو کو نبوت دے بی بی ایک جملہ دیتا آپ فرمایا حسن میں نہ نہیں ویندا کئی کنا عورتیں تے کوئی ہو جیا جواب دے سن وال تو مرد بول کے نہ سکسو اب میں تو دے جواب اسا مرد ہیں مرداں کو اللہ نبوت دیتی عورتاں کو اللہ نبوت کہندی تو جتنی نفل عبادت کر رابعہ بصری جواب دیتا فرمایا تو سا مرد ہی انہاں کہ جی فرمایا سا عورتاں ہیں انہاں کہ جی فرمایا اللہ عورت کو نبوت کہندی تھی نا انہاں کہ کہنا فرمایا مرداں کو دیتی انہاں کہ جی فرمایا مرد نبی ہیں انہاں کہ جی فرمایا مرداں کو جایا کہ مردہ کو جایا کہ فرمایا عورت آپ فرمایا تھوڑا اعزاز ہے سکوں کہ ایسا نبیاں دیاں خیال کرو اے پنچایت بولن نہیں آئی اے لوگاں دے مجمع چ نچن نہیں آئی ارے پرہنا لباس پا کے تواڈے سامنے ڈانس کرن دی آئی انہیں اللہ دے پاک نیک بندے جامنے ہیں اور اندے وچوں انہاں لوگاں دی پیدائش کرواؤ جڑے مستقبل دے سارے ستارے ماشاءاللہ آپ نے بڑا سونا اہتمام کیتا اور میں بھی وعدہ ہی میں کی تھی وعدہ میں کہ مغرب دی نماز آپ پڑھ سا عشاء تک رہا سا اور بعد ساری نماز ودیا سے جلال پور بلے کا کے آنکھا شادی میں بل کا کے تھے نال جنہاں دا شیڈول ہوڑی بارہ دے بنے ہوئے ہیں اور میں انہاں دے ذمہ لایا میں کہ اگر گناہ کو پوچھو اگر ترتیب بنا دے میں تو میں حاضر ہوں اور چلو شکر دے الحمدللہ تہاڈی شادی دی خوشی میں شریک تھیاں مگر میرے دھڑکے ہوندے میرے دھڑکے تہاڈے تک صرف اندرو والے ہوندے باہر والے کہہ نہیں ہوندے سچے دل والے ہوندے منافقانہ انداز سے کہہ نہیں ہوندے کہ نہیں ایک جملہ ہی اگر میرے لالیاں کو چنگا لگ گیا نا تو وہ اگر اپنی زندگی کو نبی دی سیرت ڈھال آئے تو بل میرے خیال آدھے تواڈے صدقے ساری بگڑی بن پوس اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم و سارہ
اللهم الف بینما کما الفت بین یوسف و زلیخا اللهم الف بینما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ اللهم الف بینما کما الفت بین محمد و عائشہ صدیقہ اللہ جی انہیں پاک نفوسوں کے درمیان محبت عطا فرمائی ان جوڑے کے درمیان محبت عطا فرمائی اجمعین ایک بلا استاد سے مراد خطاب